وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات. وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے سید غلام عباس شاہ صاحب کے لیے، اور جتنے بھی آپ کی اپنی پریشانیوں کی ذہن میں رکھ کے ان کی دوری کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے، تمام شان حیدر کرار کے جان مال دابرو کی حفاظت کے لیے 5 مرتبہ مل کے میوجی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء. صلوات. وعجل فرجهم. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی تاخیر ہو چکی ہے، بہت دیر سے بیٹھے آپ انتظار میں، فضائل جناب سیدہ کے انتظار میں بیٹھیں، اور یہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے انتظار کا جو آپ کو ثواب ملا ہے وہ کبھی گھر میں آپ کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. خود جناب نبی اکرم فرماتے ہیں کہ افضل العبادت اعمال انتظار اور فرج، آسانی کے انتظار میں، اہل بیت کی طرف سے سہولت کی بخشش کے انتظار میں وقت گزارنا سب سے بڑی عبادت ہے. انتظار الفرج یعنی خود سے صرف بار امام کا انتظار نہیں ہے، بلکہ ہر فرج، ہر آسانی کا انتظار سب سے بڑی عبادت ہے. انتظار گزشتہ امتوں نے بھی کیا ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے. انتظار مجھے بی بی سے متعلق مطالب کو پیش کرنا ہے، کیونکہ آج 12ویں امام کو پرسہ پیش کرنا ہے بی بی کے مصائب کا، اس لیے تھوڑا سا ابتدا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر امت نے انتظار کیا ہے، گزشتہ سارے انبیاء، آنے والے نبیوں کا، خاتم النبیین کا اور خاتم الاوصیاء کا ہمیشہ سے پرچار بھی کرتے رہے، سب کو خبر بھی دیتے رہے. جناب آدم نے کہا میرے بعد ایک نبی آخر الزمان بھی آئیں گے، امام بھی آئیں گے، اور اپنے بعد آنے والے انبیاء کی خبر بھی دی. ہر نبی نے بعد والے نبی کی اطلاع دی. جناب یوسف نے کہا کہ جناب موسیٰ آئیں گے، جناب موسیٰ نے کہا جناب عیسیٰ آئیں گے، جناب عیسیٰ نے کہا خاتم الانبیاء آئیں گے، خاتم الانبیاء نے کہا 12ویں امام آئیں گے. جس نبی کی ہر نبی نے بشارت دی ہے، اس نبی نے امام مہدی کی بشارت.
کچھ دیر تک میں بیٹھا رہوں گا، اس کے بعد پھر میں جانتا ہوں کہ مجمع کو دیکھنے کے لیے مجھے خود بی کو کھڑے ہو کے عقیدت پیش کرنی پڑے گی۔ جس کے لیے سب نے انتظار کیا ہو وہ ہیں امام مہدی، جس کے لیے ہر معصوم امام نے کہا ہو، جس کے لیے ہر فرد خاندان اہل بیت نے ذکر کیا ہو، اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ جسے خود بی نے یاد کیا ہو اور جن کی بشارت خود بی نے اپنے خطبوں میں بھی دی ہو، فضائل میں بھی دی ہو، مصائب میں بھی دی ہو، اب سوچئے وہ ہستی کیا ہستی ہوگی۔ جس کے عشق میں سارے انبیاء مبتلا تھے، سارے اوصیاء، سارے اولیاء، سارے اہل بیت، سب جس کے عشق میں مبتلا ہیں وہ امام زمانہ ہے۔ اب سوچئے کہ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ انتظار کی گھڑیاں عبادت ہیں اگر آپ کا انتظار درست ہو۔ پتہ نہیں میں بات کر پا رہا ہوں واضح یا نہیں کر پا رہا ہوں، بات منتقل ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے سب کو۔ انتظار دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو دعوت دیں، بلائیں، اس کے آنے کی خبر رکھتے ہوں لیکن بغیر تیاری کے، مجھے نہیں پتا۔ اور ایک ہے کہ آپ نے کسی کو دعوت دی ہو لیکن دعوت کے بعد جتنے لوازمات ہیں ان کو تیار رکھیں۔ کبھی ایسا ہوا کسی کو گھر بلائیں اور کوئی تیاری نہ کریں؟ جتنا مہمان کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے شوق و اشتیاق اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اب جتنی تاخیر ہو رہی ہے یہ خداوند متعال ہماری آزمائشوں کے لیے تاخیر کرتا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کتنے آزمائش دینے کے لیے تیار ہیں۔ عشق بڑھتا چلا جائے گا، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ انتظار، اور بعض تو عرب شعراء نے یہاں تک کہہ دیا کہ الانتظار اشد من القتل، انتظار کرانا تو قتل کرنے سے بدتر ہے۔ قتل کر دو لیکن انتظار نہ کراؤ۔ خدا بھی بضد ہے، میں انتظار کراؤں گا، دیکھوں گا کتنے جان دینے کے باوجود منتظر رہتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر خود سے سورہ ہود کے اندر آپ دیکھ لیجئے، انا قوم منتظرون، انبیاء نے بھی کہا کہ جب گزشتہ انبیاء بشارت دیتے تھے نا کہ بعد والے نبی آئیں گے تو امتیں کہتی تھی انا قوم منتظرون، بے شک ہم ایسی قوم ہے جو انتظار میں بیٹھی ہے۔ جب انبیاء منتظر ہیں اور رسول خدا نے اپنی امت کو اتنا شرف بخش دیا کہ انہیں بھی منتظر بنا دیا۔ منتظر اسے کہتے ہیں جو انتظار میں ہو، جن کے انتظار میں انبیاء رہے ہوں ان کے انتظار میں اور آپ بھی بیٹھے۔ اب سوچئے کہ رسول خدا نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہم انبیاء کے صف میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایسا انتظار ہو کہ جس طرح سے آپ منتظر ہیں اس طرح سے امام بھی منتظر ہیں۔ وہ کیسے منتظر ہیں؟ وہ حکم خدا کے منتظر ہیں۔ اسی لیے ہر شب جمعہ سے متعلق ملتا ہے کہ امام کا ہاتھ اپنے ذوالفقار پہ چلا جاتا ہے اور خدا کی طرف دیکھتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا اذن ہے، تیرا اذن ہے، تیری اجازت ہے میں اپنی دادی کے قاتلوں سے بدلہ لوں، میں اپنے جد حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں۔ میں مصائب پہ آؤں گا، تفصیلی پیش کروں گا آج۔ میں جانتا ہوں آج رونے ہی کے لیے لوگ آئے ہوں گے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ 12ویں امام سے متعلق تفصیلی پیش کروں گا، آپ کے سامنے فضائل تفصیلی پیش کروں گا، امام کے فضائل بھی اور امام کے مصائب۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں امام کا کوئی مصائب نہیں، سب سے زیادہ مصائب ہے تو 12ویں امام کا ہے کہ جتنے مصائب، میں اور آپ تو مصائب نہیں جانتے، امام کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں، میں اور آپ صرف سنتے ہیں، امام کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ میں پیش کروں گا آخر میں۔ حضرات اب یہ جو میں نے سورہ انتخاب کیا ہے، سورہ کوثر، قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے اختصار میں اس سورے میں سب سے تفصیلی باتیں کہیں۔ مختصر سے سورے کے اندر کوثر کو بتایا ہے، یعنی نسل کثیر ہے، مختصر سورہ سب سے مختصر ہے، سب سے چھوٹا سورہ، لیکن سب سے بڑی نسل سے متعلق ہے، سب سے عظیم نسل سے متعلق ہے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کے سب کہنے لگے آپ کو ابتر، تو خداوند متعال نے کہا نہیں، ہم نے آپ ہی کو کوثر عطا کیا۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔
سارے مجمع کو دیکھنے کے لیے ضروری. قرآن کا ایک بات یاد ہے کہ صلوات کو زحمت نہیں، بس میں زیادہ زحمت نہ دیتے ہوئے مجھے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سورہ کوثر. کیا ہے سورہ کوثر؟ سب سے قرآن کا مختصر سورہ، مکے میں نازل ہوا، اور جب تمام کے تمام عرب رسول خدا سے مقابلے پہ اترنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیلنج پیش کیا، کہا کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حبیب نبی نہیں ہے فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تو اس قرآن جیسی ایک کتاب لا دو. اللہ نے کہا پوری کتاب تو بہت زیادہ ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن کے سوروں جیسے صرف 10 سورے لا دو. 10 سورے بھی بہت زیادہ ہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اے مشرکین اپنی مدد کے لیے بلا لو. ایک سورہ قرآن کے سوروں جیسا لا کے دکھا دو. اب سب سے مختصر سورہ نازل ہوا، سورہ کوثر نام رکھا گیا. وہ عرب جو رسول خدا کو ابتر کہہ رہے تھے، نسل بریدہ کہہ رہے تھے، کیونکہ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا. اگر اور کوئی بچہ ہوتا تو ابتر کوئی نہ کہتا، نہیں واضح کر سکا. بیٹیوں کا مسئلہ وہیں حل ہو گیا. کیونکہ سب نے لکھا ہے کہ دوسری 3 بیٹیاں اعلان رسالت سے پہلے پیدا ہوئی تھی، اور اعلان رسالت رسول خدا نے 40 برس کے سن میں کیا. سورہ کوثر جب نازل ہوا جب پیغمبر 45 برس کے تھے. اگر وہ رسول خدا کی بیٹیاں ہوتی اور عربوں کو پتہ ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ مشرکین بھی جانتے تھے کہ اور کوئی اولاد نہیں ہے. یہ بعد میں نسبت دینے کی کوشش کی گئی ہے کسی کے مقام کو گھٹانے کے لیے. نہیں، میں یہاں پہ بڑے احترام کے ساتھ ایک جملے کو پیش کروں گا، ہمیشہ ایک کے مقابلے میں 3 اور لائیں. ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ ماحول بنا، پیغمبر اسلام نے کہہ دیا، کہا کہ اے مشرکین، بس دیکھیں جب انہوں نے کہا نا ابتر نسل بریدہ اور کوئی بیٹا نہیں، 2 بیٹے ہوئے تھے اعلان رسالت کے بعد، قاسم و عبداللہ. یہ سب نے لکھا ہے کہ پہلے جب پیغمبر اسلام 25 برس کے تھے شادی ہوئی، 30 برس تک کوئی اولاد نہیں تھی. سب شیعہ سنی مورخین نے، حتیٰ کفار نے جنہوں نے رسول خدا پہ لکھا ہے کہ 30 برس کے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی. جب مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، اسے میں پالوں گا. 30 برس کے تھے. ایک مرتبہ مولا مشکل کشا کو لیا، گھر لے گئے، اور سب کفار نے بھی لکھا ہے کہ اسی لیے جناب ختمی مرتبت کو، جناب خدیجہ کو مولا مشکل کشا سے زیادہ محبت تھی کہ پالا انہوں نے تھا. 5 برس انہیں پالا، اب ہو گئے 35 برس کے. اب وہ لوگ کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس 5 سال کی مدت میں، سوال آپ سے کروں گا جواب نہیں دوں گا، آپ کی حسن سماعت یہیں سے واضح ہو جائے گی کتنی حسن سماعت ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 10 سال میں کوئی اولاد نہیں ہے، اب 35 برس سے 40 برس اعلان رسالت سے پہلے اور 35 کے بعد 5 سالوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں. تین بیٹیاں پیدا ہوئیں، جوان ہوئی، شادیاں ہوئی، طلاق ہو کے واپس آئیں. اگر ممکن نہ ہو تو میرے لیے انشاءاللہ تعالی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب 45 برس کے ہوئے، سارے مکے میں بات پھیل گئی، اعلان رسالت ہو چکا اور دعوت ذی العشیرہ ہو چکی، اعلان کھلے عام ہو چکا کہ اب رسول خدا کوئی ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا قرآن اللہ کا کلام ہے. اب بڑے بڑے سورے نازل ہو رہے تھے، ایک سب سے مختصر سا سورہ آیا اور اس کے اندر جو الفاظ سے وہ کسی اور سورے میں ہیں ہی نہیں. میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، میں جانتا ہوں میں تھوڑا سا تیز چلتا ہوں لیکن میں رک نہیں پاؤں گا، تیزی میری بڑھتی جائے گی، ساتھ ساتھ آپ بھی چلتے جائیے گا. اس سورے کے اندر، سب سے مختصر سورے کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ الفاظ کسی اور سورے میں آئے ہی نہیں ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں یونیک،
اردو میں کہتے ہیں منفرد. جس بی بی کے لیے یہ سورہ آ رہا تھا اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی. تو اللہ نے کہا نہ اس فاطمہ جیسا کوئی، نہ سورہ کوثر جیسا. اب الفاظ آئے گا پورے قرآن میں ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا، وہ اسی سورہ میں. ایک مرتبہ خدا نے اس طرح سے کہا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا. پروردگارہ تو نے قرآن نازل کر دیا، قرآن عطا کر دیا، نہیں کہا، جتلایا نہیں. پوری کائنات عطا کر دی، جتلائی نہیں. علی جیسا مشکل کشا حبیب خدا کے ہاتھوں میں توریت، زبور، انجیل، قرآن سب سنا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جتلایا نہیں. نہ جانے کیا عطا کیا کہ اب خود خدا کہہ رہا ہے انا اعطیناک. اور یہ بھی نہیں کہتا میں نے عطا کیا، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اب کوئی ایسی بی بی ہے کہ خدا کو ناز ہے میں نے حبیب کو عطا کیا. کوئی ایسی چیز عطا کیا کہ خدا عطا کرنے والا ناز کرے، فخر سے کہے کہ حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا. اب لفظ کوثر ایک بار انا اعطیناک، یہ پورے قرآن کے اندر کہیں اور نہیں ہے. فصلی لربک ونہر، یہ ونہر پورے قرآن میں اور کہیں نہیں. پتہ نہیں ہے ساتھ کہ نہیں ہے. انا شانئک ھو الابتر، یہ بھی پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. بے شک کہ آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے. کسی ابو لہب نے کہا تھا، سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تھا عتبہ شیبہ بھئی یہ تین ہر جگہ میں کیا کروں اب. انہوں نے کہا تھا ابتر، معاذ اللہ اب رسول خدا کو کہہ دیا تھا. اب حبیب خدا، رسول خدا، رحمت للعالمین ہے. دل میں بات آئی تھی، خدا سے نہیں کہا تھا. جانتے تھے اگر خدا سے شکوہ کروں تو عذاب آ جائے گا. گزشتہ انبیاء چھوٹے نبیوں نے شکوہ کیا تو عذاب آ گئے. یہ سب سے بڑے نبی تھے کہ شکوہ نہیں کروں گا، لیکن خدا دلوں کے بھید جانتا ہے. کہا حبیب آپ کے دل میں بات آئی ہے، آپ کو ابتر کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے معنی کیا، میں ترجمہ نہیں کروں گا. کوثر کے معنی کیا ہے، بس آخری آیت کو دیکھنے کوثر سمجھ میں آ جائے گا. انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے. یہی ہوا، دو بیٹے تھے، دونوں کو بھیڑیا کھا گیا. وہ دیکھتا رہا جوان بیٹوں کو بھیڑیا کیسے کھا جاتا ہے. کہا یہ وہ بھیڑیا نہیں تھا، یہ اللہ نے بھیجا تھا. کہا تو نے میرے نبی کو ابتر کہا. بس ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا سورہ نازل ہوا. گھر میں آنے والی بی بی نے نہ جانے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں آغوش میں کس طرح سے کلمہ پڑھا. ایک مرتبہ جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابی. بس ایک بی بی ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ وہ محمد الرسول اللہ. جملہ ضائع کیا آپ نے. کہ وہ ابھی، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. مدینے میں بھی یہی کہا تھا. کل میں خطبہ پیش کروں گا، میں بریشیا کے اندر تفصیلی خطبہ پیش کروں گا. مدینے میں بھی یہی کہا تھا. کہا تم میں سے کوئی مرد ہے جو کہہ سکے رسول خدا اس کے بابا؟ ذرا سامنے تو لا کوئی اور دعویٰ کرے. بی بی بتانا چاہتی تھی بعد میں بھی کوئی خاتون نہ کہے. کہا ہے میرے علاوہ کوئی کہہ سکے اس کے بابا رسول خدا؟ میں کھل کے کہتی ہوں جب آیت نازل ہوئی وما محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. لیپالک بہت زیادہ تھے رسول خدا، یتیم پرور تھے. یتیم پرور تھے، یتیموں کو پالا کرتے تھے. کتنے ہی بچے لے کے پال دیے تھے. زید کو پالا، جس کو پالا تھا اب سو کہنے لگے بابا جان. اللہ نے کہا وما محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. خبردار کسی نے یا ابتے کہا، خبردار کسی نے بابا جان کہا. ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، اب سب نے یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا. جیسے جناب خاتون جنت کے گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ. کہا فاطمہ آج کچھ مزاج بدلا ہوا ہے. کہا بابا جان آپ ہی نے تو کہا قرآن میں سورہ نازل ہو گیا، سورہ احزاب میں آیت نازل ہو گئی کہ اب کوئی بابا جان نہیں کہہ سکتا. کہا یہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں.
اب اگر رسول خدا نبی ہیں، معصوم ہیں، جو کہ ہیں، تو پھر کہنا چاہیے تھا یہ بیٹیوں کے لیے نہیں. انہوں نے نہیں کہا بیٹیوں کے لیے نہیں، کہا بس آپ مستثنا ہیں، صرف آپ کو ایکسیپشن قرار دیا گیا ہے، آپ استثنا ہیں. آپ کہیں گی یا ابتا، آپ کہیں گی بابا جان، نواسے کہیں گے نانا جان. اور اگر نواسے ہوتے وہ بھی کہتے بھی ہم کیوں نہیں نانا کہہ سکتے؟ جملے ضائع ہو رہے ہیں میرے. سارے نواسے کہتے ہیں نانا جان، یہ ان کے لیے، ان دونوں کے لیے کیوں ہے؟ کل پیش کروں گا تفصیلی میں. حضرات اب ایک مرتبہ سورہ کوثر نازل ہوا، بڑا مختصر سا سورہ، دیکھ لیجیے ذرا، شان نزول دیکھ لیں، انشاءاللہ بات واضح کروں گا آپ کے سامنے. ایک مرتبہ سورہ، مختصر سا سورہ، رسول خدا نے کہا ذرا لکھو اسے اور خانہ کعبہ میں لٹکا دو. یا رسول خدا، سورہ بقرہ، اتنے لمبے سورے موجود تھے، کوئی لمبا سورہ چلا جاتا، وہاں پہ سارے کے سارے عرب پڑھتے، دیکھتے کہ اتنا لمبا سورہ کون جواب لکھے گا بیٹھ کے. رسول خدا نے کہا نہیں، سب سے مختصر سورہ کو یا علی اپنے ہاتھ سے لکھیں. کلام معجزہ، ہاتھ معجزہ، زبان معجزہ، بی بی معجزہ، آیتیں معجزہ. اب کون معجزے کا جواب لے کے آئے؟ چلا سورہ یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف. ایک مرتبہ چلا سورہ، یہ سارا کا سارا مکہ جمع ہونے لگا. کوئی بڑا مختصر سا سورہ آیا ہے، شعراء کو بلا لو، ادبا کو بلا لو، بڑے بڑے جو مفکر تھے سب کو بلا لو، سب سے مختصر سورہ آیا ہے. اب سب کے سب آ کے بیٹھ گئے، خانہ کعبہ میں سامنے لکھا. اچھا کیوں لٹکایا خانہ کعبہ میں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر 7 معلقات، سب سے بڑے بڑے جو شعراء گزرے تھے ان کے کلام وہاں پہ قصیدے لگے ہوئے تھے، لٹکا رکھے تھے. عمرہ القیس کا قصیدہ، سب بڑے بڑے شعراء کے قصیدے وہاں پہ تھے کہ ان سے بہتر ابھی تک کسی نے کلام نہیں کہا، جس کی وجہ سے عرب اپنے پہ فخر کرتے تھے ہم عرب ہیں، اور باقی سب عجم ہیں. وہ سارے سورے وہاں پہ لٹکے ہوئے تھے. اب ایک مرتبہ مختصر سا سورہ وہاں پہ، سب سے مختصر سورہ لٹکا دیا گیا. سارے عرب جمع ہو گئے، جواب لکھنے کی کوشش کرنے لگے. عربوں کے ایک شاعر کا نام تھا شعشع، شین عین شعشع. وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو میری فصاحت و بلاغت میں حرف آنے لگے، ایسا نہ ہو لوگوں سے بات کروں میرے فصاحت و بلاغت کم ہو جائے. تو کلام نہیں کرتا تھا. سال میں ایک میلہ لگتا تھا جہاں سارے عرب جمع ہو جاتے تھے، وہاں وہ کھڑے ہو کے اپنے قصیدے سناتا تھا. سب کہتے تھے اس سے فصیح و بلیغ کوئی نہیں. ابھی نہج البلاغہ نہیں آئے تھے. بھائی ساتھ سے چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ شعشع کے پاس گئے، کہا کہ سورہ کو اتارو. سورہ کو اتارا گیا، اتار کے شعشع کے پاس لے کے گئے. اب وہ بولتا نہیں ہے، ذہنوں میں رکھے. کہا شعشع، اکثر لوگ وہ جب دوپہر کو باہر نکلتا تھا، شام کو باہر نکلتا تھا سپہر کے وقت چہل قدمی کے لیے، تو شعراء اپنے کلام کو، قصیدوں کو لکھوا کے اس کے پاس لے جاتے تھے، کہتے تھے اسے تصحیح کر دے. وہ قلم اٹھاتا، پڑھتا، بولتا تو تھا نہیں، پڑھتا، کاٹ پھیٹ کر کے کہتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، قصیدے کو درست کر دیا کرتا، نوک پلٹ ٹھیک کر دیتا. کہا اب یہ بالکل وزن پہ ہے، اب یہ بالکل صحیح ہے. وہ تصحیح کر دیا کرتا تھا. وہ بولتا نہیں تھا، پڑھا کرتا تھا، تصحیح کر دیتا تھا. اب سارے شعراء نے وہ سورے کو اتارا اور ایک مرتبہ شعشع کے سامنے لے آئے. کہا شعشع ذرا اس کی تصحیح کر دے. اس نے ایک مرتبہ پڑھا، قلم اٹھایا، کچھ لکھنا چاہتا تھا، کچھ ذہن میں نہیں آیا. دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا. جب 3 مرتبہ پڑھ لیا تو ایک مرتبہ وہ شعشع جو بولتا نہیں تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. یہ بشر کا کلام نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ امریکہ کا ایک پروفیسر ہے تھامس مکیلویل کے نام سے. میں بڑی کوئی علمی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. تھامس مکیلویل بہت بڑا پروفیسر ہے ادیان پہ تقابل، ادیان پہ کمپیریٹو اسٹڈیز میں. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے اتنا مبہوت ہوا کہ کہا میں جس نے یہ قرآن جمع کیا ہے
اس کے دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، وہیں سے اسلام کی طرف آیا، اہل بیت کی طرف آیا، اور اس نے اعلان کر دیا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور کمپیریٹو اسٹڈیز کا تقابل ادیان کا پروفیسر تھا، جانتا تھا اسلام میں فرقے ہیں، کہا کون سے فرقے میں جاؤ گے؟ کہا اس میں جہاں علی ہے، جہاں پیشوا علی ہو وہاں جاؤں گا۔ کہا نام بدلنا پڑے گا، کہا نام بدلنا پڑے گا، نام کیا رکھے گا؟ کہا اب تک تو تھامس مکیملن تھا، آج سے علی حیدر۔ نام اس نے رکھا اپنا علی حیدر۔ آج بھی جائیے اور کتابیں دیکھیے اس کی۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا تھا کہ کربلا کے واقعے کو بائبل سے، توریت سے، زبور، انجیل سے ثابت کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو بڑے بڑے علماء نے لکھا، انجیل میں ہے اور بڑی بڑی ہندو کی کتابوں ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس نے غدیر کو بائبل سے ثابت کیا۔ غور فرمایا، اس نے باقاعدہ غدیر کو ثابت کیا۔ وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی قرآن کا صحیح ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو، اول سے آخر تک پڑھے اور مسلمان نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اول سے آخر تک پڑھے اور مسلمان نہ ہو۔ اس نے کہا پھر میں یہ بھی نہیں مانتا کوئی نہج البلاغہ کا کچھ حصہ پڑھ لے، پوری نہیں، کہ کچھ حصہ پڑھ لے اور شیعہ نہ ہو۔ یہ ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام۔ حضرات اپنے ذرا کچھ کوشش کیجئے، کبھی تھوڑا سا وقت نکال کے نہج البلاغہ کا چاہے ایک سطر پڑھیں ضرور۔ ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، ہم کس قرآن کے ماننے والے ہیں، ذرا انبیاء کے، ہمارے اپنے قرآن کو، نہج البلاغہ کبھی ہو سکے کم از کم ایک دو سطریں ضرور دیکھ لیا کیجئے۔ یہ دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے، ہمارے امام کا ہے کلام۔ جب تک دیکھیں گے نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کتنا بلند کلام ہے۔ حضرات آئیں ذرا دیکھیں، فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے۔ اب سے 1150 سال پہلے ابن طاہر نامی ایک سنی عالم دین نے کتاب لکھی، نام ہے بلاغات النساء۔ اس نے کہا صرف مردوں میں فصیح و بلیغ مرد نہیں گزرے، بلکہ کچھ ایسی مستورات گزری ہیں ان سے بہتر کسی نے خطبہ نہیں دیا، ان مستورات سے، خواتین سے بہتر کسی نے خطبہ نہیں دیا۔ اس نے کہا سر فہرست، سب سے اوپر فہرست میں جب عورتوں کی مستورات کی فصاحت و بلاغت دیکھو گے تو فاطمہ کا خطبہ آئے گا۔ کل میں اس خطبے پہ بولوں گا انشاءاللہ، کل تفصیلی پیش کروں گا، پورے خطبے کو پیش کروں گا، بی بی کا پورا مناظرہ پیش کروں گا، اور کل جواب دوں گا بی بی کی اپنی زبانی اپنی کہانی۔ آج ذرا دیکھیں کون ہے بی بی، ان کی ذرا تھوڑی عظمت آپ کے لیے ظاہر ہو، کیا عظمت ہے جناب خاتون جنت کی۔ ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب کسی نے پوچھا نا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، عجل فرجہم، جب پوچھا کہ مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا تھا، کہا لوگ کیا کہتے ہیں کیا تھا، کہا لوگ تو کہتے ہیں 500 چاندی کے سکے تھے، کہا یہ دنیاوی مہر تھا۔ کائنات میں ایک شادی ہے جو 2 بار ہوئی ہے، ایک مرتبہ فرش پہ اور ایک مرتبہ عرش پہ۔ عرش پہ خود خدا نے پڑھا ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سفینۃ البحار میں اور بہت سی ہماری کتابوں میں سب جگہ لکھا ہے کہ خود امام کے الفاظ ہیں کہ عرش اعظم پہ خود خدا نے عقد پڑھا ہے جناب سیدہ کا جناب امیر سے، اور فرش پہ رسول خدا نے۔ اس لیے 2 نسلیں ہیں بی بی کی، ایک ہے عصمت والی، 2 نسلیں ہیں نا بی بی کی، ایک ہے ائمہ اہل بیت، دوسرے سادات کرام، ایک ہے عرشی ایک ہے فرشی، 2 نسلیں ہیں بی بی کی۔ تب وہاں پہ خداوند نے متعلق عقد پڑھا اور کہا کہ علی زہرا کے مہر میں کیا دو گے؟ اب چھٹے امام بیان کرنے والے ہیں، کہا میری دادی کا تم نے فرشی مہر سنا ہے، عرشی مجھ سے سنو۔ کہا کہ ایک مرتبہ کہا یا علی مہر میں دیجئے گا پروردگارہ جو تو لکھے گا وہ جناب سیدہ کی مہر میں۔ تو خدا نے کہا کہ جنت کا 4تھا حصہ، زمین کا 3را حصہ، کہا جس کی چاہے شفاعت کرے، جس کی چاہے شفاعت کرے، کہا اور زمین کا 3را حصہ، کہا زمین کے 2 حصے پانی 1 حصہ خشکی۔ ضائع نہ کیجئے گا، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ کہ زمین کا 1 حصہ خشکی ہے، 2 حصے پانی، کہ وہ جو 1 حصہ خشکی ہے وہ میری دادی زہرا کے مہر میں چلا گیا۔ کہ اب جو بھی روئے زمین پہ چلے گا بغیر ولایت علی کے وہ غصبی جگہ پہ چلے گا۔
فرمایا آپ نے کس امام کے ماننے والے ہیں، کس بیوی کے ماننے والے ہیں جس کا مہر اتنا عظیم ہو، اس بیوی کی عظمت کے کیا کہیں، جس کا عقد خدا پڑھے دیکھیں اب زمین پہ بھی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، پھول تقسیم کیے جاتے ہیں، ہدیے دیے جاتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے ایک ماحول بنتا ہے، پیغمبر اسلام نے خیرات تقسیم کی، وہاں خداوند متعال نے کہا وہ جو جناب سیدہ کے عقد میں، جناب امیر کے ساتھ عقد میں خداوند متعال نے لال و زبرجد تقسیم کیے، حوران جنت اور ملائکہ وہ آج تک سنبھالے رکھے ہیں، یہ عقد جناب سیدہ کا ہدیہ، اور دوسروں پہ فخر و مباحات کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت کہ جب جناب سیدہ کا روز عقد ہے، جناب ختم مرتبت یکم ذی الحج کو مدینہ کو بلاتے ہیں، امیر المومنین سے کہتے ہیں یا علی آپ مہر میں کیا دیجیے گا، میں ذرا پیش کرنا چاہ رہا ہوں بی بی کی عظمت کیا ہے۔ دیکھیں جی بیوی کی دو سیرتیں ہیں، ایک تو ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے، وہ سیرت ہے جو خلقت سے لے کے ولادت تک، جملہ ضائع کر دیا، خلقت سے لے کے اس دنیا میں آمد تک، ولادت تک جو بی بی کی سیرت ہے وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے، وہ بی بی کی سیرت حجت ہے ملائکہ کے لیے۔ جو بی بی کی تسبیح و تحلیل سے تسبیح سیکھتے تھے، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اور مستند روایت ہے، ایک نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلے خداوند متعال نے حبیب خدا کو خلق کیا، توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ، چل رہے ہیں میرے ساتھ، چلتے رہیں گے میں بڑھتا ہوں، کہ سب سے پہلے حبیب خدا کو خلق کیا اور ان کے نور سے عرش کو خلق کیا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے رسول خدا کو خلق کیا، ان کے نور سے عرش کو خلق کیا، اور رسول خدا کا نور عرش سے افضل ہے، کیونکہ عرش ان کے نور کے نتیجے میں، ان کے صدقے میں خلق، کہ پھر اللہ نے علی مرتضیٰ کو خلق کیا اور ان کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا۔ علی کا نور ملائکہ کے نور سے افضل ہے، ایک علی اربوں کھربوں ملائکہ، یہ ایک نور افضل ہے، سب سے افضل ہے، کیونکہ ان کے صدقے میں ملائکہ خلق ہوئے۔ پھر کہا کہ میری دادی زہرا کو خلق کیا، ان کے صدقے میں جنت کو خلق کیا، کہ میری دادی زہرا جنت سے افضل ہیں۔ کہ پھر حسن مجتبیٰ کے نور کو خلق کیا، ان کے نور سے سورج چاند ستاروں کو خلق کیا، کہا کہ اور جتنے بھی یہ سورج چاند ستارے ہیں حسن مجتبیٰ کا نور ان سے افضل ہے۔ کہا پھر حسین ابن علی کو خلق کیا اور ان کے نور سے جنت کی مخلوقات کو خلق کیا، اور جتنے جنت میں جانے والے ہیں ان کو خلق کیا۔ اگر کہیں نہ کہیں کوئی ذرہ آ گیا، کہیں ذرہ پہنچ گیا تو وہ حسینی ہو، اگر کہیں نہ کہیں تینت میں ایک ذرہ بھی آ گیا تو وہ حسینی بن گیا۔ یہ ہے حسین، یہ ہے پنجتن کی خلقت۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہے پنجتن پاک کی خلقت۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد پہ۔ میں پچھلے کئی دن سے مسلسل سفر میں ہوں، اور یہ سفر جو ہے وہ صرف بی بی کے ذکر کے لیے ہے۔ خدا گواہ ہے کئی مرتبہ دل کرتا ہے کوئی سفر نہ کروں، گھر پہ بیٹھوں، لکھوں، مطالعہ کروں، پڑھوں، لیکن جب ایک مرتبہ خیال آتا ہے کہ نہیں مومنین انتظار میں ہوں گے، ذکر فضائل و مصائب کرنا ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے، تو پچھلے کئی شبوں سے میں نہیں سو پایا ہوں، اور آج جو دن میں تھوڑا بہت سویا تو اس کے بعد پھر ابھی ایک مرتبہ ماحول بنتے بنتے، موڈ بنتے بنتے وقت بھی لگتا ہے، لیکن آپ حضرات الحمدللہ حسن سماعت پیش کر رہے ہیں، اچھی طرح سن رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ دعا کروں گا، میں دعا کرتا ہوں بی بی کی بارگاہ پروردگارہ ان سب کو، بی بی کو ان سے سب سے خوشنود و راضی فرما۔ بڑی بڑی زحمت کر کے میں جانتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، آئیں ذرا دیکھیں کون ہے بی بی، بی بی کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، ان کو رتبہ کیا ہے، جس کے صدقے میں جنت ملتی ہو۔ زمین پہ آج اگر کوئی ولایت علی کا معتقد ہے تو اس بی بی کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اگر بی بی خاموش بیٹھی رہتی کسے پتہ چلتا حق کیا تھا باطل؟ راہ خدا میں، ولایت کے راہ میں، امامت اور ولایت کے راستے میں جہاد کرنے والی سب سے پہلی مخدرہ کا نام فاطمہ، کہ دفاع ولایت کے لیے کھڑی ہو گئی بی بی۔ اور جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، یہ جو ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے سوال کیا، کہا کیا بات ہے، جب بی بی نے مطالبہ کیا تھا فدق کا کیوں نہیں دیا گیا فدق؟
کہا کہ نہیں، معاملہ فدق کا نہیں تھا. اگر فدق کا معاملہ ہوتا تو وہ حل کر لیتے، ویسے ہی بی بی سے کہہ دیتے حسنین کا صدقہ دے دیتی. مسئلہ فدق کا نہیں تھا. اس نے کہا پھر مسئلہ کیا تھا؟ جلدی سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اس نے ایک اپنے شاگرد کو استاد نے واقعہ سنایا. کہا کہ ایک کلاس میں کچھ بچے بیٹھے تھے. استاد نے ایک بچے سے کہا کہو الف. 5 برس کا 6 برس کا بچہ تھا. اس نے الف نہیں کہا. استاد نے دوبارہ کہا. جب تیسری مرتبہ کہا نا الف اور بچے نے جواب نہیں دیا تو اس نے تھپڑ مارا. کہا کہ تمہیں الف تک نہیں آتا، اتنے نالائق. آگے بڑھ گیا. ساتھ والے نے کہا کہ کیا بات ہے، واقعا تم اتنے ہی نالائق ہو، اتنے دنوں سے استاد سکھا رہا ہے الف بے، تمہیں الف ہی یاد نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں، الف بھی یاد ہے، بے بھی یاد ہے، تے بھی، سے بھی، جیم ہے، خے، سارا یاد ہے، یہ تک سب یاد نہیں پہنچے. سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. کہا الف سے لے کے دال زال تک یاد ہے لیکن یہ تک سب یاد نہیں ہے. اگر میں کہتا نا الف تو وہ یہ تک مارتا ہوا لے کے جاتا. اس نے کہنا تھا یہ تک چل. میں نے کہا الف ہی نہیں کہوں گا تاکہ نہ بے کی نوبت آئے نہ یہ کی. پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں بات؟ واضح ہوئی. اس نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آیا. ابن ابی الحدید معتزلی استاد نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آیا. بی بی نے فدق نہیں مانگا تھا، فدق ابتدا تھی، فدق الف تھا، خلافت یہ کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا. بی بی وہاں حق و باطل کی پہچان کرانے آئی تھی. سب سے بڑی مجاہدہ راہ خدا میں جہاد کرنے، ولایت کے راہ میں سب سے بڑی ولایت و امامت کا دفاع کرنے والی بی بی کی عظمت آج سننے آئے ہیں آپ. جہاں پہ مرد خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے، حکومت سے ٹکر کوئی نہیں لیا کرتا. آج ولایت کا دھم بھرنے والوں سے ایک سوال کروں گا. پاکستان میں حالات دیکھ لیں. جب حکومت اور جب بڑے پیمانے پہ کام ہونے لگے تو اکثر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں اتنی بڑی ہماری آبادی، اس زمانے کے بہت سے لوگ خاموش ہو گئے. یہ مت سیکھیے گا. کبھی بھی ظالم سے، ظلم سے یہ خاموش ہونا مت سیکھیے گا. خاموشی نیم رضا ہے. ظلم پہ خاموش رہنا نیم رضا ہے. جناب ابو ذر مزاج بنے، جناب سلمان مزاج بنے، عمار مزاج بنے. جو چند افراد کھڑے رہے امیر المومنین کے ساتھ وہ یہی افراد تھے. باقی سب کہا نہیں، حکومت سے ہم لوگ ٹکر نہیں لے سکتے. خاموش ہو گئے. یہ نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے، جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے کہ حق ان کے ساتھ ہے لیکن حکومتوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. لیکن میری لاکھوں روح قربان ان بوڑھے صحابہ پہ کہ جناب سلمان، ابو ذر بوڑھے افراد تھے، جوان نہیں تھے. کہ ایک درجے کا میں ہمیشہ فرق پیش کیا کرتا ہوں. ایک درجے کا فرق ہے جناب سلمان ابو ذر میں. جناب سلمان کے پاس 10 کے 10 درجے، جناب ابو ذر کے پاس 1 درجہ کم. 1 درجہ کم. وہ کیوں؟ کہا کیونکہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی. جب مولا مشکل کشا کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو انہوں نے تلوار نکالی. جناب سلمان نے تلوار نہیں نکالی، ہاتھ رکھا تھا. ضائع ہو گیا جملہ. انہوں نے ہاتھ رکھا تھا. توجہ جاؤں گا سارے مجمع کی. انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، تلوار نہیں نکالی. جناب ابو ذر نے تلوار نکال لی تھی، درجہ گر گیا. جناب سلمان نے تلوار نہیں نکالی، درجہ بڑھ گیا. اب پہنچ گئے سارے. جناب ابو ذر نے تلوار نکالی کا 1 درجہ گر گیا. سلمان نے تلوار نہیں نکالی، رتبہ بڑھ گیا. کہا کیسے؟ کہا علی سے زیادہ شجاع کوئی نہیں. جب میرے مولا نے تلوار نہیں نکالی تو میں کیوں نکالوں؟ کہ جب مولا سے زیادہ کوئی شجاع نہیں ہے، مولا خاموش ہے، کوئی حکمت ضرور ہے، لیکن ہاتھ تلوار پہ تھا. جیسے مولا کا اشارہ ملے گا، جب اشارہ ملے بس بھئی اشارے کے انتظار میں رہیے گا. آج بھی مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید. مرحب کون تھا؟ یہودی. غور سے سنیے گا، شاعر نے بڑی محنت کر کے. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. بس اشارے کے منتظر رہیے گا کہ کسی امام کے قدموں میں اپنی جان دینے کے لیے تیار رہیں ہمیشہ. اگر مانگیں تو خود گلا کاٹ کے رکھ دیں.
جیسے جناب حبیب نے کہا تھا کہ آقا زادی اگر آپ کہیں نا تو سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں پھینک دوں گا. صرف اشارہ ملے کہ علی کی بیٹی نے کہا ہے. یہ ہے عصمت اور یہ ہے ایمان. بس اس طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھیں. حضرات آئیں ذرا دیکھتے ہیں کون ہے جناب فاطمہ الزہرا، مریم کبریٰ، عصمت کبریٰ. انسان ایک کمال کو حاصل کرنے کے لیے خلق کیا گیا. میں نے بات کو پہنچا دیا، بس میں 10 منٹ اور لوں گا، اس کے بعد میں مصائب پہ آ جاؤں گا. زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. میرے ذہن میں یہی ہے کہ میں 15 سے 20 منٹ سے زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا. انشاءاللہ مختصر کوشش کروں گا، اس سے بھی کم اگر ہو جائے. ساتھ رہیے گا. آئیں ذرا دیکھیں، میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا. ایک حدیث کے لیے پوری کی پوری میں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے. کوثر کا مصداق جناب سیدہ ہیں. انسان ایک کمال حاصل کرنے کے لیے خلق کیا گیا. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ مجمع ہے تو نا میرے ساتھ؟ آئیں ذرا دیکھیں، انسان ایک کمال حاصل کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے. جسے پرفیکشن کہتے ہیں، آپ کمال کہتے ہیں. ایک بیج کا کمال یہ ہے کہ وہ درخت بن جائے. تھک کے نہ سنیے گا. بیج کا کمال یہ ہے، ایک چھوٹا سا بیج ہے، اس کو زمین میں بو دے، خود تناور درخت بن جائے، خود بیج دینے لگے، پھل دینے لگے. یہ بیج کا کمال ہے. اس سے زیادہ وہ نہیں، اس کی کمال میں اور کوئی چیز نہیں ہے. جانور کا کمال یہ ہے کہ بڑا ہو جائے، اس کے خود بچے ہونے لگیں. پہلا تھا کمال نباتی، دوسرا ہے کمال حیوانی. ایک ہے پودوں کا کمال، دوسرا ہے جانوروں کا کمال. اگر انسانوں کا کمال بھی یہی ہو تو پھر انسان کیسا ہے؟ میں کوئی فلسفی بحث نہیں شروع کرنے والا. تھوڑی توجہ کیجیے گا. بات سے ضرور محظوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پورا مجمع محظوظ ہو کے جائے گا جو میں بات پیش کرنے والا ہوں. حضرات انشاءاللہ کارپی والوں کے لیے ہدیہ رہے گی میری بات. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج واضح ہوگا کہ ہم صرف یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے. اگر ہمیں یہی واضح ہو جائے، یہ ہم دعوے چھوڑ دیں کہ میں سمجھ گیا، نہیں کوئی نہیں سمجھا. صرف ایک بات ہے کہ آگے بڑھنا چاہوں گا، کمال پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جب جناب سلمان سے کہا نا کسی نے کہ سلمان وہ کون بیٹھے ہیں، تو اس نے کہا وہ تو وہ ہے اور وہ ہے، اور وہ جو ہے انہیں میں نہیں جانتا. وہ جو ایک اور تھا اس نے سن لیا، اس کو چاہیے موقع چاہیے تھا شکایت کا. اس نے کہا یا رسول خدا میں نے خود سلمان کو آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، علی کی طرف اشارہ کر کے کہا علی کو میں نہیں جانتا. پیغمبر میں مسکرانے لگے، سمجھ گئے. کہا ذرا بلاؤ سلمان کو. کہا سلمان ذرا اسے سمجھا دے تو نے یہ کیوں کہا علی کو نہیں جانتا. یہ نہیں کہ مجھے سمجھا دے. اگر یہ کہتے مجھے سمجھا دے تو معاذ اللہ جھوٹ ہوتا، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے. کہ سلمان اسے سمجھا دے کیوں کہا تو نے علی کو نہیں جانتا. کہا یا رسول خدا آپ ہی نے تو کہا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور علی کے، اور آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور آپ ہی نے فرمایا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور آپ کے. نہ میں اللہ نہ میں آپ. غور کیا؟ صرف اگر آج یہی واضح ہو جائے کہ ہم انہیں نہیں جان سکتے پہچان سکتے، بس یہ ہے کہ ان کی عظمت اس سے بالا تر ہے، جو ہم سمجھے ہیں اس سے بالا تر ہے. اگر ہم بلندی تک پہنچ چکے ہوتے تو سمجھ آ چکا ہوتا ہے. جب پوچھا نا کسی نے چھٹے امام سے، کہا مولا میں خدا کو یہ سمجھاؤں گا تو نہیں سمجھا. کہا آپ نے سنا ہی نہیں. غور کیجیے گا. اس نے کہا میں یہ سمجھا ہوں، میرے خیال میں خدا ایسا. امام نے کہا مت بتا، تو سمجھا ہی نہیں. کہا جب آپ نے سنا ہی نہیں تو کیسے بتا. کہا جو تیرے خیال میں آ گیا وہ خیال میں محدود ہو گیا، جو خیال میں آ گیا وہ خدا نہیں ہے، وہ خیالوں سے بالا تر ہے. اب اگر سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں، انسان ایک کمال کے لیے خلق ہوا ہے. کمال انسانی یہ نہیں جو جانوروں میں ہے، پودوں میں ہے. انسان کا کمال کچھ اور ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم. انسان کی روحانی ایک ہے منزل اور ایک ہے جسمانی. جسمانی منزل کو چھوڑ دے، ہماری معراج، ہمارا جو کمال ہے وہ روحانی کمال ہے. آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. حضرت انسان کی روح کا کمال یہ ہے کہ انسان خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرے، یعنی رضی اللہ عنہ بن جائے. اگر پہنچ گئے ہوں خدا را پہنچ جائیے گا، مجھے کہلوائیے گا نہیں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ بن جائے کہ انسان اللہ کو راضی، یعنی جس پہ جو کوشش کرتا رہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں رضی اللہ عنہ بن جاؤں. ہر انسان، اس کو کہتے ہیں عدالت. عدالت یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن یہ یقین نہیں ہوتا اللہ راضی ہے یا نہیں.
کوشش کرتا رہتا ہے آدمی کہ میں رضی اللہ بن جاؤں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے صحابہ کا درجہ, مومنین کا درجہ, عادلوں کا درجہ. عادل کا درجہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. انبیاء کا درجہ کیا ہے؟ وہ بہت بلند ہے, وہ راضی برضا اللہ ہے. وہ یہ نہیں کوشش کرتے کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے, وہ کہتے ہیں جس میں اللہ راضی اس پہ میں راضی. یعنی اللہ اگر اس پہ راضی کہ میں بیمار رہوں تو بیماری پہ راضی, اگر وہ صحت پہ راضی تو میں صحت پہ راضی, وہ اولاد دینے پہ راضی تو میں اولاد پہ راضی, اگر وہ اولاد نہ دے تو میں اس پہ راضی. پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں؟ اب دیکھیں رسول خدا کیا فرما رہے ہیں. سب شیعہ سنی علماء نے اقرار کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ و یغضب لغضبہا, خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. صحابہ کا درجہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. انبیاء کا درجہ کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. لیکن رسول خدا نہ یہ فرما رہے ہیں نہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ راضی جس پہ فاطمہ. یہ عظمت جناب سیدہ ہے. اللہ اس پہ راضی ہے جس پہ فاطمہ راضی ہے. رضی اللہ عنہ وہ بنے گا جب عظمت جناب سیدہ کیا ہے. یعنی اگر آج بھی آپ کو خدا کو راضی کرنا ہے تو سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا. اگر بات میں نے واضح کر دی ہو, عظمت جناب سیدہ یہ ہے کہ اللہ کو, یعنی کیا مطلب, میں سب علماء سے سوال کروں گا, اہل سنت کے بزرگ علماء سے سوال کروں گا, دس بسہ گزارش کروں گا, کیا آپ نے سمجھا ہے, آپ نے لکھا کیا ہے کہ یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبہا و یرضا لرضاہا, خدا ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی. یعنی مشیت کے خلاف ایک پور بھی حرکت نہیں کرتی. عظمت جناب سیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے زہرا اگر آپ کہہ دیں تو وہ ہے انعمت علیہم, اور اگر آپ کہیں تو ہے مغضوب علیہم. ان کی یہ عظمت جناب سیدہ. بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے. حضرات میں آئیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کون ہے جناب سیدہ. جو پیغمبر اسلام 45 برس کے ہیں, جناب سیدہ عطا 6 برس کی ہوئی نا بی بی, تو پیغمبر اسلام طائف تبلیغ کے لیے گئے, اور جب طائف گئے تو لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ پورا بدن لہو لہان ہے. اب ایک جملہ یہاں پہ ذہن میں ہے فضائل کا, اس کے بعد میں مصائب پہ آ جاؤں گا. حضرات یہ ہے رحمت للعالمین. رحمت کون ہے؟ جناب سیدہ وہ بی بی ہے, سب کی توجہ, جناب سیدہ وہ بی بی ہے کہ اگر رسول خدا کے گھر میں آئیں تو وہ رحمت للعالمین بن جائے, اگر علی کے گھر میں جائیں تو وہ کل ایمان بن جائے, حسنین کو آغوش میں لیں تو وہ جوانان جنت کے سردار بن جائیں, اگر ان کی چکی کی روٹی سلمان کھا لے تو وہ منا اہل البیت میں آ جائے, اگر ابو ذر کو نصیب ہو جائے تو بے ذر سے ابو ذر بن جائے, جناب جابر کو نصیب ہو تو حدیث قصہ کا راوی بن جائے, جسے نصیب ہو کبھی کوئی کہیں پہ فاتح ہو, کوئی زینب کبریٰ ہو, کوئی سید جناب ام کلثوم ہو. یہ عظمت جناب سیدہ ہے. تو اب جناب ختم المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جب طائف سے آ رہے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہیں, ایک بات سوچ رہے ہیں میری بیٹی پہ کیا بیتے گی جب مجھے اس عالم میں دیکھے گی. خدا کسی بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے, خدا کسی باحیا بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ باپ کو سر سے لے کے پاؤں تک زخموں میں چور چور دیکھے. میں ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ کو جنت البقیع میں مخاطب کروں گا, بی بی آپ عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں, ذرا بی بی عصمت صغریٰ کی ایک اپنی پوتی کو دیکھے. کبھی 4 برس کے بچوں کے سامنے بھی باپ کو مارا جاتا ہے. پیش کروں آپ کے سامنے مسائل. میں جانتا ہوں آج آئے ہی لوگ رونے کے لیے, میں جتنا بھی کوشش کر رہا ہوں فضائل پڑھوں, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا, میرا پورا ذہن مصائب کی طرف ہے. آئے میں پیش کروں
بس بھائی سادات غیر آج کوئی ایسا نہ ہو کہ جو روتا ہوا نہ جائے. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ شفاعت اسے نصیب ہوگی جو کم از کم ایک آنسو زہرا اور ان کی آل پہ بہا دے. آج پوری کوشش کیجیے گا کم از کم ایک آنسو ضرور آئے. کس کے لیے؟ جس کے لیے چھٹے امام نے کہا ہے کائنات میں 5 افراد سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا. مولا بڑے بڑے رونے والے گزرے ہیں. ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں اتنا روئے کہ مچھلی رونے لگی. کہا نہیں وہ سب سے زیادہ رونے والوں میں نہیں ہیں. جناب نوح نوحہ کرتے تھے, بہت روتے تھے, نوح نام رکھا گیا. کہا نہیں وہ بھی سب سے زیادہ رونے والوں میں نہیں ہیں. امیر المومنین روتے تھے. کہا نہیں سب سے زیادہ رونے والے 5 افراد ہیں. کہا پہلے آدم 40 سال روئے ہیں. کیوں؟ بیٹے کے قتل کے بعد. کب روکا گریا؟ جب پتہ چلا کوئی علی اکبر بھی مارا جائے. کہا کوئی علی اکبر بھی مارا جائے گا, بس اب میں اپنے حابیل پہ نہیں رہوں گا. اچھا, کہا دوسرے کون ہیں؟ کہا یعقوب. کہا کتنے برس گریا کیا؟ کہا انہوں نے بھی 40 یا 70 برس. کس کی جدائی میں؟ یوسف. ایک یوسف آنکھوں سے دور تھا, مرا نہیں تھا, آنکھوں سے دور تھا, رو رو کے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے, دیکھ نہیں پاتے تھے. یوسف کو یاد کرتے تھے. 12 بیٹے ہیں, ایک یوسف جدا تھا. اور اگر کسی زینب کبریٰ کے 18 یوسف, فخر یوسف میدان کربلا میں مارے جائیں, اجرکم من اللہ, نہیں پڑھ سکتا. تیسرا کا سب سے زیادہ رونے والوں میں یوسف. کا کتنا روئے؟ کا 21 برس زندان میں. جناب یوسف 21 برس زندان میں روتے رہے. کا پروردگارہ زندان سے رہائی دے دے. میں کہوں گا وہ جناب یوسف آپ کے ساتھ مائیں بہنیں پھپھیاں تو نہیں تھی؟ اجرکم من اللہ, مائیں بہنیں پھپھیاں تو نہیں تھی آپ کے ساتھ. اچھا یہ تیسرے, چوتھے کو چھوڑ کے 5ویں کو بیان کر دوں گا. 5ویں سب سے زیادہ رونے والے میرے دادا زین العابدین. 40 برس گریا کیا, بنا بروایت 40 برس, بنا بروایت 35 برس گریا کیا. اچھا, کہا مولا چوتھا کون ہے سب سے زیادہ رونے والوں میں؟ کہا میری دادی زہرا. کہا مولا کتنا گریا کیا؟ کہا 3 مہینے. کہا مولا آپ کہتے ہیں 5 سب سے زیادہ روئے, ان سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا. سب سے زیادہ رونے والے 5, کوئی 40 برس رویا, کوئی 70 برس رویا, کوئی 21 برس رویا, کوئی 35 برس رویا. لیکن مولا آپ نے کہا 3 مہینے روئی ہیں بی بی, اور آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں. کہا او سننے والے, یہاں مدت کو نہ دیکھ, میری دادی کے گریے کی مدت کو نہ دیکھ, شدت کو دیکھ. اجرکم من اللہ. کہا کیوں؟ کہا اس شدت سے روئی ہیں سر کے بال سفید ہو گئے. سر کے بال سفید ہو گئے. میں ایک سوال کروں آپ سے, کبھی آپ نے آج تک دیکھا کہ 18 برس کے سن میں سر کے سارے بال سفید ہو, ہاتھ میں عصا ہو, سہارا لے کے چلتا ہو کوئی؟ میں نے پیش کر دیا. جب پوچھا نا کسی نے, کہا ہم نے سنا ہے کہ گھر گھر پہ علی رات کو جاتے ہیں انصار کے گھر پہ, کسی بوڑھی 80 برس کی بی بی کے ساتھ, ساتھ میں حسنین ہوتے ہیں, انگلی پکڑ کے چلتی ہیں. وہ بی بی کہتی ہیں تم بھول گئے غدیر کا میدان, تم بھول گئے میرے بابا سے تم نے وعدہ کیا تھا علی کا ساتھ دو گے. کہا کون ہے وہ بی بی؟ کہا وہ فاطمہ ہے. کسی نے کہا فاطمہ نہیں ہو سکتی. کہا کیوں؟ کہا فاطمہ تو 18 برس کی ہے. وہ جو بی بی آتی ہے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے, کمر جھکی ہوتی ہے, سہارا لے کے چلتی ہیں حسنین کا, ان سے چلا نہیں جاتا. کہا وہی فاطمہ ہے, محسن کی شہادت کے بعد چلا نہیں جاتا. اجرکم اللہ, میں پیش کروں آپ کے سامنے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی رونے کے لیے آئے ہیں, میں جانتا ہوں پیش کروں گا, سخت جملے پیش کرنے والا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا. بہت سے میں جانتا ہوں مومنین سے جناب سیدہ کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. میں کیا کروں, آپ ہی نہیں ہیں, امام زمانہ سے بھی برداشت نہیں ہوتے. 2 مصائب امام زمانہ برداشت نہیں کرتے. ایک اپنی دادی کے دربار میں جانا, دوسرا اپنی پھپھی کا بازار میں جانا. مولا امام زمانہ, میں نے خود بڑے بڑے بزرگ علماء سنا ہے
کہ جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، کہا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا میرے شیعوں سے کہنا جب میرے ظہور کی دعا مانگیں میری دادی زہرا کے پہلو کا واسطہ دیں یا میری پھپھی کی چادر کا واسطہ دیں، خدا یہ دو واسطہ رد نہیں کرتا۔ اجرکم اللہ، خدا یہ دو واسطہ رد نہیں کرتا۔ میں کل پیش کروں گا، بس بھئی اب کوئی بے ہوش نہ ہو جائے جس طرح سے آپ رو رہے ہیں، میں نے بھی پڑھا ہی نہیں مصائب، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ مولا امام زمانہ کو آج کہیے گا مولا آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں نا پرسہ لینے، ذرا کارپی میں آ کے دیکھیں کیسے رو رہے ہیں مومنے، مولا ایک نظر کرم کر دیں۔ مولا وعدہ کر کے کہتے ہیں مولا جنت البقیع کے چراغ نہیں جلتے، مولا قبر مسمار کر دی گئی ہیں، آج جس بی بی کے صدقے میں ہر جگہ چراغ جل رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں پڑھوں گا مصائب، آئیں ذرا امام زمانہ کو پرسہ دیں گے مولا کس بات کا بڑا صدمہ ہے آپ کو، آئیں پڑھیں، پیش کروں آپ کے سامنے، بس بھئی زیادہ زحمت نہ دوں۔ امام حسن مجتبیٰ کو کسی بہت بڑے واعظ نے، ذاکر نے خواب میں دیکھا ایران کے، ایک گاؤں دیہات میں مجلس پڑھا کرتے تھے، بہت بڑے واعظ سے، کتابیں بھی موجود ہیں ان کی مصائب پہ۔ امام حسن خود ہی کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھا، میں نے امام حسن مجتبیٰ کو خواب میں دیکھا، کہا کہ او ذاکر، میرے رونے والے، میرے مصائب پڑھنے والے، میرے رونے والوں کو میرا سب سے سخت مصائب کیوں نہیں بتاتا؟ کہا مولا میں آپ کے سارے سخت مصائب پڑھتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ مرد کو جب باہر لوگ اذیت دیں گھر میں آتا ہے تو سکون ملتا ہے، لیکن ایک امام ایسا تھا باہر جاتا تھا تو اذیت، گھر میں آتا تھا تو بیوی بھی زہر دینے والی۔ پیش کروں آپ کے سامنے، کہنا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے، کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں ہمارا ایک امام ایسا جس کا جب زہر دیا گیا تو پورا کلیجہ نکل آیا۔ کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے، کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں ایک امام، ایک تاریخ میں لاشا ایسا ہے جنازہ گھر سے گیا کچھ دیر بعد جنازہ واپس آ گیا، بہن نے جنازے سے 70 تیر اجرکم اللہ، کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں، کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں میرے مولا کی حسرت تھی ماں کے ساتھ دفن ہو، کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے، کہا مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے، آپ خود بتا دیں میں آپ کے رونے والوں کو بتا دوں گا، سناؤں گا آپ کا سب سے سخت مصائب، دیکھتا ہوں پھر وہ روتے ہیں یا نہیں۔ کہ اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ کا سب سے سخت مصائب یہ ہے، کہنا اور رونے والوں مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی، جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی، حسن مجتبیٰ 7 برس کے سن میں جلتا ہوا دروازہ ماں پہ گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مجھے منع کر رہے سادات کے روک دو، جب جلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں نے سہارا دیا، آوازی یا فضا الیکی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں نے ختم کر دیا۔ وہ عزادارو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں پوری زندگی نہیں بھول سکا۔ جب امام حسین نے پوچھا بھیا کیا بات ہے، گلی سے کیوں نہیں گزرتے، کہ وہ جو سامنے سے آ رہا جانے دے، جب وہ چلا جائے گا پھر گزروں گا۔ کہا کیوں بھیا، کہ حسین مت پوچھ، میں نے برداشت کر لیا، تو نے برداشت کر سکے گا، بھیا بتاؤ۔ کہا یہ وہی ہے جو آگ لایا تھا۔ اسے گزرنے دو، جب یہ گزر جائے گا، جب اسے دیکھتا میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، مجھے میری ماں زہرا یاد آتی ہے۔ اجرکم اللہ، میں نے ختم کر دیا، آخری جملہ سن لیجئے بس بھئی۔ میرے مولا مشکل کشا نے رات کو غسل دیا،
رات کو کفن دیا. آخری جملے سن لیں. اب میں جانتا ہوں اب میں برداشت کی طاقت نہیں ہے. بی بی نے وصیت کی تھی نا یا علی غسلنی باللیل. معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے. مولا نے رات کو غسل دیا, رات کو کفن دیا. ایک جملہ کہا, بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں مولا یہ بی بی نے کیوں وصیت کی کہ رات کو غسل دیجئے گا؟ کا سب کچھ ہوگا یہ ذہن میں کہ مدینے والے نہ آئیں, لیکن ایک اور بات ذہن میں تھی, علی میرے زخموں کو نہ دیکھے. علی میرے زخموں کو نہ دیکھے, علی میرے زخموں کو نہ دیکھے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کون سے زخم دیکھا؟ 2 زخم میرے مولا پوری زندگی نہیں بھلا سکے. کہ بائیں طرف کے پہلو کا زخم تھا, دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان. بس بھی ہم کوئی برداشت نہیں کر سکے گا, مجھ سے خود بھی نہیں پڑھا جا رہا, مجھے معاف کیجئے گا. ایک مرتبہ غسل و کفن دیا, جنازہ تیار کیا, کہ فضہ میرے بچوں کو بلاؤ ماں سے ودا کر لے. پہلے حسن مشتبہ آئے, پھر جناب زینب کبریٰ آئیں, جناب ام کلثوم آئیں, سب لپٹ کے بہت روئے, بہت گریہ کیا. میرے مولا نے سوال کیا, فضہ, ام ایمن, اسما, کیا بات ہے میرا بیٹا حسین نہیں آیا؟ حسین ماں سے ودا کیوں نہیں کرتا؟ جنازہ اٹھنے والا ہے, مجھے رات کو وصیت ہے دفنانے کی, میں جنازہ اٹھانے والا ہوں, میرے بیٹے حسین کو بلاؤ, کیوں نہیں آتا؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز دی, جناب سید الشہداء نے کہا کہ فضہ میرے بابا سے کہہ دو اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. ایک مرتبہ کفن کے بند کھلے, 2 ہاتھ باہر نکلے, آواز دی, او میرے غریب, میرے پیاسے, میرے مظلوم, ماں سے ودا کر لے. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, ماں کے گلے میں باہ ڈالی, 6 برس کا بچہ. شیخ عباس قمی کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے, ایک مرتبہ حکم دیا, مولا خداوند متعال نے کہا ہے حسین کو زہرا سے جدا کر دے, حسین کو زہرا سے جدا کر دے. ایک مرتبہ بازو پکڑا, حسین ماں سے جدا ہو جاؤ. کہا جناب جبرائیل نے کہا کہ یا علی خدا کہتا ہے ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں پروردگارہ یہ تو نے کس کی ماں کو اٹھا لیا؟ آخری جملہ, ایک مرتبہ آواز دی, حسین اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا, میں تیرے ساتھ رہوں گی, کربلا تک آؤں گی. آخری جملہ سن لیجئے گا, جب ایک مرتبہ میدان کربلا میں کسی ملعون نے سر سے امامہ اتارا, گردن پہ خنجر چلا, انبیاء نے رخ موڑے, جناب امیر نے رخ موڑا, رسول خدا نے رخ موڑا, ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک ماں آگے بڑھی, ہاتھوں کو گردن پہ رکھا, کہو شمر تو بھی اولاد والا ہے, میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں نے تمام کر دیا, 2 دعا کے جملے کہوں گا. میں سوال کروں گا, کبھی آپ نے آج تک کسی ضعیف سے ضعیف ذاتی سے سنا کہ میرے مولا نے کہا وہ پروردگارہ میری کمر ٹوٹ گئی؟ کبھی سنا کہ خیبر میں کہا ہو, خندق میں کہا ہو, بدر میں, احد میں, کسی جنگ میں کہا ہو پروردگارہ کمر ٹوٹ گئی؟ نہ جانے کیسا جنازہ لائے. آگے دیکھیں نا جنرا خطن پر تو سنو, میرے مولا نے جنازہ اٹھایا, 11 افراد سے جنازے میں, کائنات کی من کر 11
اٹھایا، کہا یا رسول اللہ ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے، حسنین چھوٹے ہیں باقی سب نامحرم ہیں۔ میرے مولا نے لاشا اٹھایا، قبر کے کنارے کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیں۔ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی لوٹا دو میری امانت کو۔ جیسے ہی لاشا دیا، کہا یا رسول اللہ یہ وہ سہارا نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، جب آپ نے سہارا مجھے دی تھی پسلیاں ٹوٹی مل گئی تھی، یہ سارا پسلیاں۔ مجھے اپنا بہنوں بیٹوں رونے کی آواز آ گئی ہے، میں دنیا کو میں نے ختم کر دیا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بیٹیوں سے کہوں گا آپ نے صرف سنے ہیں نا مسائل کو ایسے رو نہیں ہے، برداشت نہ ہو رہا آپ سے، سنا ہے دیکھا تو نہیں ہے مسئلہ۔ آپ سوچے جناب زینب کہاں ہے جس نے سارے مسائل دیکھے، جب وہ واپس آئی نا مدینے، ایک واسطے کے ختم کر دوں گا، جب واپس مدینے آئے پہلے پہ گئی، پھر ماں کی قبر پہ، جب ماں کی قبر پہ آئیں کہا اماں میں کربلا سے ایک کرتا ہدیہ لائی ہوں، میں نہیں بتاؤں گا کس کا کرتا تھا، نہیں بتاؤں گا کس حسین کا کرتا تھا۔ کرتا نکالا قبر پہ بچھایا، کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا، اماں میں ہدیہ لائی ہوں۔ ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا، کہا اماں برداشت نہیں ہوا، اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے ریشے مبارک پکڑ رکھی تھی، جب گلے پہ خنجر چلاتا تھا، اماں میں نے چادر کا دامن پھیلایا۔ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا بیوی کا مولا کا سب کے بدلے دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے صاحب الزمان ذرا ایک نظر کرم المومنین رکھا، یہ صدار آپ کی گاجی کی بگڑی ہے، جب آنکھ میں آنسو دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور اگر آنسو جناب سیدہ پہ آج ایک مولا بڑے بڑے علماء مشہور سب نے لکھا ہے کہ ہمارے ہر امام نے ایک واسطہ کبھی ویسے تو کبھی رد نہیں کیا، ایک واسطہ جتنی مرضی دعائیں مانگ لو اگر اس واسطے سے مانگو کبھی رد نہیں ہوگی، وہ کا کون سا واسطہ؟ کہ جناب سیدہ کا واسطہ، کہنا مولا آپ کو اپنی دادی زہرا کا واسطہ، ایک واسطہ کو پروردگارا اس ہاتھ کا واسطہ جو آج تک پہلو پہ، اس قبر کا واسطہ جو ٹوٹی ہوئی ہے، ہمیں امام زمانہ کو دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نصف نابود فرما، پروردگارہ پاکستان کے حالات بہتر فرما، پروردگارہ بحرین کے مومنین کی حفاظت فرما، پروردگارہ جتنے مومنین کے ہم موجود ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرما، پروردگارہ جناب ہمیں آنسو جناب سیدہ کرمان میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ ہم سب کو دنیا میں جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں بیوی کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ جب تک زندہ رہے بیوی کی ذریت کا بیوی کی آل کماتے رہتے ہیں، پروردگارہ جہاں جہاں مومن مسلم شہر اگر آپ کے جان مال مطابق حفاظت فرما، پروردگارہ ہم سے بہت سے برات نے التماس کی ہے، بیمار ہیں، پروردگارہ اس بچی کا واسطہ جسے مدینے واپس آنا نصیب نہیں ہوگا، پروردگارہ میں ایک سوال کروں گا، کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنا کرتی ہیں؟ کبھی دیکھا کہ زندانوں میں قبریں بن گئے ہیں؟ پروردگارہ زندان کی ایک چھوٹی سی قبر کا واسطہ، پروردگارہ بیویوں کا واسطہ تو اس قبر کو یاد کر کے روتے نہیں، پروردگارہ جتنے بھی اسیر ہیں سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملات عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، آمين۔